السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو سوداگر کی مغرور بیٹیوں کا دلچسپ قصہ سنائیں گے۔ تو چلیے بغیر کسی دیر کے کہانی شروع کرتے ہیں۔ کسی شہر میں ایک امیر سوداگر رہتا تھا۔ روپے پیسے کی اس کے گھر میں کوئی کمی نہیں تھی۔ دور دراز ملکوں میں اس کا مال جاتا اور خوب منافع ہوتا۔ سوداگر کی 2 بیٹیاں تھیں۔ بڑی کا نام زہرا اور چھوٹی کا نام مشل تھا۔ بچیاں ابھی چھوٹی چھوٹی تھیں کہ ان کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ سوداگر کو بھی بیوی کی موت کا بہت صدمہ ہوا۔ اس نے پھر دوسری شادی نہیں کی، کچھ مرحومہ بیوی کی محبت نے اور کچھ اس خیال سے کہ سوتیلی ماں نہ جانے میری بچیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرے۔ لیکن اب وہ اپنا زیادہ تر وقت سفر میں گزارنے لگا۔ بچیوں کی پرورش اور دیکھ بھال کے لیے ایک بوڑھی آیا تھی اور نوکروں کی پوری فوج ان کے اشارے کی منتظر رہتی۔ محل نما مکان تھا، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ بیجا لاڈ پیار سے لڑکیاں بگڑ رہی تھیں۔ دونوں ہی نہایت خود پسند، ضدی، خود غرض، بدتمیز، مغرور اور بد تہذیب بن گئی تھیں۔ انہیں کسی بات میں نہ سننے کی عادت نہیں تھی۔ ہر وقت بیچارے نوکروں کی شامت آئی رہتی۔ وہ ذرا ذرا سی بات پر کسی کے بال نوچ لیتی، کسی کے کاٹ دیتی، کسی کی ڈنڈوں سے پٹائی کر دیتی تو کسی کو استری سے جلا دیتی۔ اس پر بھی بس نہ تھی۔ جب باپ واپس گھر آتا تو اس سے نوکروں کی جھوٹی سچی شکایتیں لگاتی اور جب تک پٹوا نہ لیتی مانتی نہیں تھی۔ سوداگر جب واپس آتا تو دنیا بھر کے قیمتی کھلونے لے کر آتا، بیجا ناز نخرے اٹھاتا اور اپنی غیر حاضری کی کسر پوری کرنا چاہتا۔ اس سے ان کے دماغ اور خراب ہو جاتے۔ ذرا غصہ آتا تو ہزاروں روپے کے کھلونے اٹھا کر پھینک دیتی، گھر کا قیمتی سامان توڑ دیتی۔ نہ باپ کچھ بولتا اور نہ کسی اور کو بولنے کی ہمت تھی۔ نوکروں کو تنخواہ اچھی ملتی تھی اور ہر طرح کا آرام بھی میسر تھا، اس لیے وہ نوکری چھوڑ کر نہیں جاتے تھے اور چپ چاپ ڈانٹ اور مار کھا لیتے تھے۔ جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی جا رہی تھی، ان کی بدتمیزیاں، بدمزاجیاں اور منمانیاں بھی بڑھتی جا رہی تھیں۔ گھر کی طرف دیکھنے کا انہیں کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ ہر وقت اپنے بناؤ سنگھار اور سیر سپاٹوں میں مصروف رہتی۔ باپ نے انہیں پوری آزادی دے رکھی تھی اور بیٹیاں بالکل ہاتھ سے نکلی جا رہی تھیں۔ بوڑھی آیا کبھی سمجھانے کی کوشش بھی کرتی تو اسی بیچاری کی شامت آ جاتی، اس کے بال نوچ کھسوٹ کے رکھ دیتی۔ بڑی زہرا میں پھر بھی ذرا لحاظ باقی تھا، لیکن چھوٹی مشل کی ناک میں تو نکیل ہی نہیں تھی۔ ہر وقت گھر میں ایک ہنگامہ رہتا۔ جتنی دیر گھر میں رہتی کوئی نہ کوئی اس کے ظلم کا نشانہ بن رہا ہوتا۔ لوگ ان کے گھر آنے سے کتراتے تھے۔ سب کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے، کون بےزتی کروانا چاہتا ہے۔ لڑکیاں دھیرے دھیرے نوجوانی کی دہلیز پار کرنے لگیں تو باپ کو بھی ہوش آیا۔ یوں بھی سوداگر اب بوڑھا ہو چلا تھا اور کچھ جوان بیٹیوں کا خیال۔ اب اس نے سفر پر جانا کم کر دیا تھا، شہر ہی میں رہ کر کاروبار سنبھالنے لگا۔ گھر میں رہنے کا موقع ملا تو بیٹیوں کے رنگ ڈنگ بھی کھلے۔ وہ سخت پریشان تھا اور چاہتا تھا کہ کسی طرح ان کے ہاتھ پیلے ہو جائیں۔ رشتوں کی کمی نہیں تھی، حالانکہ ان کی بدتمیزیوں کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ لیکن کروڑ پتی باپ کی اولادیں تھیں۔ باپ کا جو کچھ تھا انہی دونوں کا تھا۔ لالچ بری بلا ہے۔ لوگ پیسے کی خاطر یہ کڑوا گھونٹ بھی پینے کو تیار تھے۔
لیکن ان لڑکیوں کو کوئی بھاتا ہی نہیں تھا۔ جو کوئی رشتہ آتا اس میں سے 100 عیب نکال کر رکھ دیتی۔ کسی لڑکے کا رنگ کالا ہے تو کسی کا پھیکا شلجم، کسی کی آنکھیں چھوٹی ہوتی تو کسی کی ناک چپٹی ہوتی، کوئی بہت لمبا ہوتا تو کوئی چھوٹا۔ شکل و صورت اگر ٹھیک ہوتی تو ان کے طور طریقے پسند نہیں آتے۔ کوئی گنوار ہوتا تو کسی کی ہنسی کا انداز خراب ہوتا، یا تو کسی میں الو یا گدھے کی شباہت نظر آ جاتی۔ غرض ہر رشتے میں ہزاروں نقص نکالے جاتے اور نامنظور کر دیا جاتا۔ کئی دنوں تک دونوں بہنیں آنے والے رشتوں کا مذاق بناتی رہیں۔ آخر اللہ اللہ کر کے بڑی زہرہ کی شادی ہو گئی، لیکن چھوٹی مشل کو تو کوئی پسند ہی نہیں آتا تھا۔ اس کی خودسریاں اور بدتمیزیاں حد سے بڑھتی گئیں۔ لوگ ان کے گھر میں قدم رکھتے ہوئے گھبراتے تھے کہ کیا پتا کب کس کی عزت مٹی میں ملا دے۔ سوداگر سخت پریشان تھا۔ بیٹی کے رنگ ڈھنگ اور اس کی فکر نے اسے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا۔ وہ باپ کی بھی نہیں سنتی تھی۔ عمر 30 کے قریب پہنچ رہی تھی۔ سوداگر کو فکر تھی کہ کل اس کی آنکھ بند ہوگی تو اس لڑکی کا کیا ہوگا۔ اس کا دماغ 7ویں آسمان پر تھا اور مزاج کسی سے ملتے ہی نہیں تھے۔ سوداگر کے ایک دوست کا بیٹا تھا عابد۔ دوست کا انتقال ہوا تو بیٹے نے سارا کاروبار سنبھال لیا۔ بہت ہی نیک، سعادت مند اور سمجھدار لڑکا تھا۔ سوداگر کو اپنے باپ کی جگہ سمجھتا تھا اور اس کی بڑی عزت کرتا تھا۔ سوداگر، جنہیں وہ چچا کہتا تھا، اس کی پریشانی اس سے دیکھی نہیں گئی۔ ایک دن اس نے سوداگر سے کہا، چچا، میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنے کو تیار ہوں۔ شرط یہ ہے کہ شادی کے بعد آپ میرے کسی عمل میں دخل نہیں دیں گے۔ سوداگر نے کہا، بیٹا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن تم بہت اچھے لڑکے ہو اور میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی سے شادی کر کے تم زندگی بھر کے لیے پریشان ہو جاؤ۔ وہ کسی طرح تمہارے لائق نہیں ہے۔ سوداگر کی بات سن کر لڑکے نے کہا، آپ اس کی فکر نہ کریں، بس اتنا کیجیے گا کہ شادی کے بعد جیسے ہی میں آپ کی بیٹی کو رخصت کروا کے لے جاؤں، آپ بھی کہیں سفر پر نکل جائیے گا۔ نوکروں کی چھٹی کر کے مکان کو تالا ڈال دیجیے گا اور اپنی بیٹی کے نام کے تمام بینک کے کھاتے بھی بند کروا دیجیے گا تاکہ وہ پیسہ نہ نکال سکے۔ سوداگر اس کی بات پر راضی ہو گیا۔ اگلے دن عابد سوداگر کے گھر پہنچا۔ ابھی وہ سوداگر کے پاس جا کر بیٹھا ہی تھا کہ باورچی روتا ہوا آیا اور بولا، حضور، قورمے میں نمک تھوڑا تیز ہو گیا تھا تو بی بی نے پوری دیگچی میرے سر پہ دے ماری۔ باورچی یہ بتا کر خاموش ہوا ہی تھا کہ اتنے میں بازار چلاتا ہوا آیا اور بولا، بی بی کو کوئی کپڑا پسند نہیں آیا تو انہوں نے میرے سارے تھان کیچڑ میں پھینک دیے۔ بازار یہ بتا کر خاموش ہوا تو اسی وقت نوکرانی روتی ہوئی آئی کہ کمرے کی صفائی ٹھیک سے نہ ہونے پر بی بی نے میری چوٹی کاٹ دی۔ ان سب کی شکایتیں سن کر سوداگر نے باورچی کو مرہم پٹی کے لیے بھجوایا، بازار کا نقصان پورا کیا اور نوکرانی کو انعام دے دلا کر چپ کرایا۔ پھر عابد سے بولے، بیٹا دیکھ رہے ہو، یہ گھر نہیں جہنم ہے۔ میں تو اب بھی کہتا ہوں کہ باز آ جاؤ۔ تمہیں میں بیٹوں کی طرح سمجھتا ہوں اور کوئی باپ نہیں چاہے گا کہ اس کے بیٹے کو ایسی بیوی ملے جو اس کی زندگی دشوار کر دے۔ وہ میری بیٹی ہے تو کیا ہوا؟ سوداگر کی بات سن کر عابد نے کہا، چچا یہ سب آپ مجھ پر چھوڑ دیں، کل میں قاضی اور 2 گواہوں کو لے کر آؤں گا، آپ کل ہی اپنی روانگی کا انتظام کر لیں۔ اگلے دن سوداگر نے بیٹی سے کہہ دیا کہ تمہیں دیکھنے ایک لڑکا آ رہا ہے۔
ذرا تمیز سے پیش آنا، شریف لڑکا ہے۔ مشل اس شریف لڑکے سے نپٹنے کے لیے پوری تیاری کر کے بیٹھی تھی۔ کئی ترکیبیں سوچ رکھی تھی کہ کیسے آنے والے کی گت بنائے گی اور اسے آئینہ دکھائے گی کہ اس نے مشل کے لیے رشتہ لانے کی ہمت کیسے کی۔ ابھی وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی سوچ ہی رہی تھی کہ ایک بڑا خوش شکل اور اسمارٹ سا لڑکا اس کے کمرے میں گھس آیا اور گھبرا گھبرا کر بولا، میری مشی جان، میں تمہارے صدقے میں قربان، مجھ سے شادی کرو گی؟ بولو شادی کرو گی؟ بولو کرو گی؟ مشل کچھ کہتی تو کیا، وہ ہکا بکا رہ گئی۔ عجیب حالت تھی، کبھی غصہ آتا اور کبھی اس لڑکے کی حرکت پر ہنسی آتی۔ اس کے ہونٹوں پر ہنسی دیکھ کر وہ لڑکا چلایا، تم ہنس رہی ہو، یعنی تمہیں منظور ہے؟ بولو منظور ہے نا منظور؟ اس لڑکے کی باتیں سن کر مشل کو لگا کہ کوئی پاگل اس کے کمرے میں گھس آیا ہے۔ وہ غصہ بھول کر اسے اور دیوانہ بنانے کی غرض سے بولی، ہاں منظور ہے، بولو کیا کرو گے؟ جواب سن کر وہ لڑکا رکا نہیں، بلکہ ویسے ہی منظور ہے چلاتا ہوا واپس چلا گیا اور بیٹھک میں جا کر قاضی صاحب سے بولا، آپ نکاح پڑھائیے، دلہن کو منظور ہے۔ اس چیخ پکار کی آواز آنگن میں کھڑے گواہوں نے بھی سنی تھی جب مشل نے کہا تھا ہاں منظور ہے۔ اس سے پہلے کہ مشل کچھ سمجھ سکتی، قاضی صاحب نے نکاح پڑھا دیا۔ عابد سوداگر سے بولا، بس بس چچا، اب بیٹی کو رخصت کر دیجئے اور گھر کو تالا لگا کر چلے جائیے۔ پھر وہ خود شور مچاتا ہوا گھر میں داخل ہوا اور بولا، مشی جان، میں تمہارے صدقے میں قربان، ہمارا نکاح ہو گیا، چلیے اب گھر چلیے۔ مشل تیزی سے بدلتے ہوئے حالات پر حیرت سے گنگ سی ہو گئی تھی۔ اس لڑکے نے جب اس کا ہاتھ پکڑا تو اس نے غصے سے جھٹکنا چاہا۔ اس پر اس نے پیچھے سے اتنی زور سے اس کی گردن پکڑی کہ اسے لگا اس کی گردن ٹوٹ جائے گی۔ مشل کو یوں لگ رہا تھا کہ کسی پاگل سے اس کا پالا پڑ گیا ہے۔ ڈر لگنے لگا کہ کہیں وہ اسے جان سے ہی نہ مار دے۔ چاروں طرف دیکھا، نہ کوئی نوکر نظر آیا اور نہ ہی سوداگر موجود تھا۔ عابد اسی طرح اسے کھینچتا ہوا باہر لایا۔ باہر ایک شاندار کار اور ایک مریل سا گھوڑا کھڑا تھا۔ کار کے چاروں پہیوں کی ہوا نکلی ہوئی تھی۔ عابد نے کار کو ٹھوکر مار کر کہا، میری مشی جان، میں آپ کے صدقے میں قربان، یہ گاڑی آپ کے لائق ہی نہیں ہے، میں آپ کے لیے یہ شاہی سواری لایا ہوں، اس پر گھر چلتے ہیں۔ پھر عابد نے سختی سے اسے پکڑ کر مریل گھوڑے پر بٹھایا اور پیچھے خود بیٹھا اور زور سے دو ایک چابک گھوڑے کو ماری اور دو ایک مشل کو۔ گھوڑا دھیرے دھیرے چلنے لگا۔ مشل کی حالت تو یوں تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ کسی پاگل کے ہتھے چڑھ گئی ہے، اگر ذرا چوں چرا کی تو یہ گلا ہی کاٹ دے گا۔ اس لیے اس کی ساری بولتی بند ہو گئی اور غصہ ہوا ہو گیا۔ ڈر کے مارے رنگ سفید پڑ گیا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ ہوا کیا ہے۔ سارے نوکر کہاں مر گئے تھے؟ اس کا باپ کہاں چلا گیا تھا؟ اور یہ پاگل گھر میں کیسے گھس آیا؟ پوچھے تو کس سے پوچھے؟ وہ پاگل ہر 2 قدم کے بعد 2 ایک چابک گھوڑے کو مارتا اور ایک آدھ مشل کو۔ وہ سی سی کرتی تو کہتا، ارے آپ کو لگ گئی کیا؟ معاف کر دیجئے میری مشی جان، یہ نالائق گھوڑا ہے ہی بہت بدذات، اس کی وجہ سے آپ کو لگ گئی۔ پھر وہ اسے نہ جانے کون سے سنسان راستوں سے لے کر آیا کہ وہ کسی کو مدد کے لیے بھی پکار نہیں سکی۔ آخر وہ ایک چھوٹے سے مکان پر پہنچے جس میں صرف 2 کمرے تھے۔ کھڑکیوں میں سلاخیں لگی تھیں اور آس پاس کوئی اور مکان بھی نہیں تھا۔
راستے بھر چابک کھا کھا کر تکلیف اور خوف سے مشل کے کس بل نکل گئے تھے، اور اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ کسی پاگل کے ہتھے چڑھ گئی ہے، اس لیے چپ رہنے ہی میں عافیت ہے، نہ جانے کب گلا گھونٹ کر قصہ تمام کر دے، پاگل جو ٹھہرا۔ وہ اسے ایک کمرے میں لے گیا۔ کمرے میں ایک بانگ کا پلنگ پڑا تھا جس پر دری بچھی ہوئی تھی، ایک کرسی تھی اور ایک کونے میں سراہی اور گلاس رکھا تھا۔ کمرے میں پنکھا بھی نہیں تھا، ایک چھوٹا سا بلب چھت سے لٹک رہا تھا اور پلنگ پر ہاتھ کا پنکھا پڑا تھا۔ عابد بولا، میری مشی جان، آپ بہت تھک گئی ہوں گی، آپ یہاں آرام کریں، مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے، میں وہ کر کے ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دروازہ بند کر کے باہر چلا گیا۔ باہر سے تالے میں چابی گھومنے کی بھی آواز آئی۔ اس کے جانے کے بعد مشل نے اطمینان کا سانس لیا کہ پاگل سے تھوڑی دیر کو تو پیچھا چھوٹا، لیکن سکون کہاں تھا؟ کہاں وہ شاہی خوابگاہ میں مخمل اور ریشم کے بستر پر سونے والی، اور کہاں یہ بان کی چرپائی جس کو اس کے نوکر بھی استعمال نہیں کرتے تھے۔ مجبوراً وہ اس پر بیٹھ گئی۔ جسم کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا اور اس پر گرمی کی شدت۔ اس کی خوابگاہ میں بجلی کے پنکھوں کے علاوہ ہر طرف خس کے پردے پڑے رہتے تھے، جس پر پانی چھڑکنے کے لیے ایک نوکر مقرر تھا، اور کہاں یہ ہاتھ کا پنکھا جو اس نے زندگی میں کبھی چھوا بھی نہیں تھا، لیکن مجبور ہو کر وہی جھلنا پڑا۔ ذرا ہی دیر میں ہاتھ میں چھالے پڑ گئے اور خون رسنے لگا۔ اٹھ کر سراہی سے پانی پیا۔ سخت بھوک لگ رہی تھی، صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ باپ نے آنے والے مہمان کے لیے بہت کچھ پکوایا تھا، لیکن مشل نے سوچا تھا کہ شادی کے امیدوار کو گھر سے نکال کر آرام سے بیٹھ کر کھائے گی۔ کیا پتا تھا کہ یہ مصیبت آ پڑے گی۔ یہ سب کچھ سوچتے ہوئے اسے بہت غصہ آ رہا تھا۔ جی چاہ رہا تھا کہ یہ سراہی، گلاس، پنکھا سب اٹھا کے پھینک دے، لیکن پھر اس پاگل کا خیال آیا تو چپ کی چپ بیٹھی رہ گئی۔ یہی سب سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ مثل مشہور ہے نا کہ نیند کانٹوں پر بھی آ جاتی ہے۔ وہ نہ جانے کتنی دیر سوئی ہوگی۔ آنکھ کھلی تو جسم پسینے سے تر بتر ہو رہا تھا۔ کمرے میں اندھیرا پھیل چکا تھا۔ اس کے گلے میں کانٹے پڑ رہے تھے اور بھوک سے آنتیں اینٹھ رہی تھیں۔ اس نے ٹٹول ٹٹول کر لائٹ جلائی۔ کمرے میں پیلی سی روشنی پھیل گئی۔ سراہی سے پانی پیا، دروازہ ہلا جلا کر دیکھا۔ کھڑکی کے باہر پھیلے اندھیرے سے ڈر لگنے لگا تھا۔ تھک ہار کر پھر اسی پلنگ پر بیٹھ گئی جس کے کٹملوں نے دوپہر بھر کاٹا تھا۔ رات ہوئی تو مچھر پھر نکل آئے۔ گرمی، مچھر، کھٹمل، بھوک، اندھیرا، ڈر، ایسے حالات کے بارے میں تو اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ بے بسی اور بے چارگی کی حد ہو گئی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، لیکن رونے سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ نہ جانے کس طرح سوتے جاگتے روتے دھوتے صبح ہو گئی۔ صبح کمرے کا دروازہ کھلا اور عابد ایک ہاتھ نے مٹی کے کپ میں چائے اور ڈبل روٹی لیے اندر داخل ہوا اور بولا، صبح بخیر، بتائیے رات کیسے گزری؟ مجھے خیال ہی نہیں رہا کہ آپ بھوکی ہوں گی۔ کام میں ایسا الجھا تھا کہ صبح ہو گئی۔ دیکھیے، میں آپ کے لیے خاص سوندھی سوندھی چائے خود اپنے ہاتھ سے بنا کر لایا ہوں، چلیے ناشتہ کر لیجیے۔ مشل کا تو جی چاہا کہ چائے اس کے منہ پر دے مارے، لیکن ایک تو پاگل کا ڈر، اوپر سے بھوک اپنی آخری حدوں کو چھو رہی تھی۔ چپ چاپ ڈبل روٹی چائے میں بھگو کے حلق سے اتاری۔ وہ جس کے ناشتے کی میز دنیا کی نعمتوں سے بھری ہوتی تھی
اور ذرا کمی بیشی ہونے پر کھانے کی چیزیں اٹھا اٹھا کر پھینک دیا کرتی تھی۔ آج چائے اور سوکھی ڈبل روٹی کا ناشتہ کر رہی تھی۔ اپنی مجبوری پر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ عابد کرسی پر بیٹھا اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے آنسو دیکھ کر بولا، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں؟ کیا ناشتہ پسند نہیں آیا؟ لائیے اسے پھینک دوں، دوسرا ناشتہ لاؤں گا جو آپ کے لائق ہو۔ عابد نے جو ہی ناشتہ اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو مشل گھبرا کے بولی، نہیں نہیں، یہی ٹھیک ہے۔ اسے لگا کہ 24 گھنٹے کے بعد تو یہ سوکھی ڈبل روٹی کھانے کو ملی ہے، یہ بھی پھینک دی تو نہ جانے کب کھانے کو کچھ ملے گا۔ یہ کھانے کے بعد مشل نے ڈرتے ڈرتے اس کی طرف دیکھا۔ وہ ہاتھ میں پکڑے چابک کو گھما رہا تھا۔ اس نے ہمت کر کے کہا، میں اپنے ابا کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ عابد بولا، آپ کے ابا تو سفر پر نکل گئے ہیں۔ انہیں اطمینان ہو گیا تھا کہ بیٹی اپنے گھر کی ہو گئی ہے۔ عابد کی بات سن کر مشل نے جل کر سوچا، خاک گھر کی ہو گئی ہے، گھر سے بے گھر ہو گئی ہے۔ لیکن صرف اتنا بولی، مجھے میرے گھر پہنچا دیجیے۔ اس کی بات سن کر عابد نے اس سے کہا، اب یہی آپ کا گھر ہے۔ اس گھر میں تو آپ کے والد تالا ڈال گئے ہیں اور نوکروں کی بھی چھٹی کر دی ہے۔ مشل یہ سن کے دھک سے رہ گئی۔ ابھی کچھ اور کہنا چاہتی تھی کہ عابد کھڑا ہو گیا اور بولا، اچھا اب میں چلتا ہوں، آپ آرام کریں، شام کو ملاقات ہوگی۔ اس کی بات سن کر مشل کا دم نکل گیا، یعنی بغیر پنکھے کے یہاں شام تک بھوکا رہنا ہوگا۔ اس نے دھیرے سے کہا، یہاں گرمی بہت ہے، ایک پنکھا لگوا دیجیے۔ اس کی بات سن کر عابد ایسے بولا جیسے اسے پتہ ہی نہ ہو، ارے یہاں پنکھا نہیں ہے، بڑے نالائق ہیں یہ لوگ۔ میں نے بجلی والے سے تاکید کر دی تھی کہ ہماری دلہن آ رہی ہے، یہاں پنکھا لگا دے، ابھی جا کے اس کی خبر لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے کمرے کو تالا لگا کر چلتا بنا۔ مشل پھر اپنی قسمت کو رونے کو تنہا رہ گئی۔ دوپہر جیسے تیسے کاٹی۔ شام کو عابد آیا، ساتھ میں ایک نوکر کھانے کا خوان اٹھائے ہوئے تھا۔ اسے ایک اسٹول پر رکھ دیا۔ نوکر وہیں کھڑا ہو گیا۔ خوان میں طرح طرح کے کھانے سجے ہوئے تھے۔ مشل کا بھوک سے برا حال تھا۔ کھانے دیکھ کر وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ عابد بولا، ٹھہریے، پہلے میں چکھ کر دیکھ لوں کہ یہ آپ کے کھانے کے لائق بھی ہیں یا نہیں، ویسے بھی آپ تو بڑی نازک مزاج ہیں۔ پھر عابد ہر پلیٹ میں سے 2 نوالے کھاتا، کھانے میں عیب نکالتا اور نوکر کو ڈانٹتا، یہ کھانا پکایا ہے تم نے، یہ ہماری بیگم کے کھانے کے لائق نہیں ہے۔ آخر میں ایک کٹوری میں پتلی سی دال اور 2 روٹیاں بچی تھیں، وہ اس نے مشل کے آگے رکھ دیں اور بولا، کیا بتاؤں آپ کو، یہ نوکر بہت نمک حرام ہے، آپ کے شایان شان کھانا پکانا جانتے ہی نہیں، آج آپ اس سے ہی کام چلا لیں۔ عابد کی بات سن کر مشل نے سوچا کہ ابھی پہاڑ سی رات پڑی ہے، اگر یہ کھانا بھی یہ لے گیا تو کیا ہوگا۔ دوپہر سے بھوک پریشان کر رہی تھی۔ اس نے چپ چاپ دال سے لگا کر روٹی کھا لی اور عابد نوکر کے ساتھ واپس چلا گیا۔ 2 دن ایسے ہی چلا۔ تیسرے دن اتنا ہوا کہ عابد بجائے کمرے میں تالا لگانے کے گھر میں تالا لگا کر گیا۔ مشل نے کمرے سے باہر نکل کر دیکھا، یہ 2 کمروں کا مکان تھا، ایک باورچی خانہ بھی جہاں کھانا پکانے کا سامان موجود تھا، مٹی کے تیل کا چولہا بھی تھا، لیکن کھانا پکانا کس کو آتا تھا۔ چولہا جلاتے ہوئے ضرور ایک آدھ بار نوکروں کو دیکھا تھا، لیکن جلانا کون جانتا تھا۔
بھوک لگی تو چولہا جلانے کی کوشش کی، کبھی بجھ جاتا اور کبھی بھڑک جاتا۔ اس کے ہاتھ بھی جلے اور آگے کے بالوں کی ایک لٹ بھی جل گئی، لیکن چولہا نہیں جلا۔ اس کا جی چاہا کہ اٹھا کر پھینک دے، پھر ڈر گئی کہ عابد آ کر نہ جانے کیا برتاؤ کرے۔ اسے اپنی بے بسی پر رونا آ گیا۔ کم بخت گھر بھی تو ایسا بند تھا کہ کہیں سے نکل کر بھاگنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ بینک میں اس کے نام لاکھوں روپیہ پڑا تھا اور وہ روٹیوں کو محتاج تھی۔ آخر کچی گاجر مولی کھا کر اس نے اپنا پیٹ بھرا اور آ کر پھر پلنگ پر لیٹ گئی۔ 3 دن گزر چکے تھے اور اس نے کپڑے بھی نہیں بدلے تھے۔ کہاں وہ دن میں 10 جوڑے بدلا کرتی تھی اور ایک بار کے پہنے ہوئے کپڑے دوبارہ نہیں پہنتی تھی، نوکروں کو بخش دیے جاتے تھے۔ اور کہاں 3 دن سے ایک ہی جوڑا پہنے تھی جو پسینے میں بس گیا تھا۔ چوتھے دن عابد آیا تو اپنے ساتھ بازار کو بھی لایا اور بولا، مشی جان، میں بھی کتنا بھلکڑ ہوں، مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ آپ نے کئی دن سے لباس تبدیل نہیں کیا ہے۔ میں بازار کو ساتھ لایا ہوں، آپ اس سے کپڑا پسند کر لیں۔ بازار نے کپڑے دکھانے شروع کیے۔ ریشم اطلس کے کچھ ڈیزائن اسے پسند آ گئے۔ کہنے لگی، ہاں یہ ڈیزائن مجھے پسند ہے، میں بہت دن سے اس کی تلاش میں تھی۔ اس کی بات سن کر عابد بولا، یہ پہنیں گی آپ؟ نہیں، یہ آپ کے لائق نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ کپڑا اٹھا کر پھینک دیا اور بازار سے بولا، کیسا کپڑا لائے ہو جو ہماری بیگم کے قابل ہی نہیں ہے، کچھ اور دکھاؤ۔ وہ بڑھیا کپڑا دکھاتا رہا اور عابد تھان اٹھا اٹھا کر پھینکتا رہا۔ بازار کو اس نے پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ تمہارا جو نقصان ہوگا میں بھر دوں گا۔ آخر ایک سستا سا سوتی چھین کا کپڑا پسند کیا اور بولا، مشی جان، یہ آپ کے لیے مناسب ہے، میں آج ہی یہ سلوا کر لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر عابد بازار کے ساتھ چلا گیا اور مشل کے پاس رونے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اگلے دن کپڑے سل کر آ گئے، جس میں نہ کوئی تراش خراش تھی اور نہ کوئی فیشن۔ مشل، جو شہر کی سب سے زیادہ فیشنیبل لڑکی سمجھی جاتی تھی، اس نے بنا چو چرا کیے نہا کر وہ لباس پہن لیا۔ 2 مہینے گزر گئے۔ دھیرے دھیرے اسے کچھ سہولتیں ملنی شروع ہوئیں۔ مثلاً کمرے میں پنکھا لگ گیا، ایک بڑھیا ملازمہ آ گئی جو برا بھلا کھانا پکا دیتی تھی۔ لیکن مشل باہر کی دنیا دیکھنے کو ترس گئی تھی۔ سارا غصہ، اکڑ، بدتمیزی، غرور ناک کے راستے نکل گیا تھا۔ 3 ماہ کے بعد جب مشل بالکل ہی سیدھی ہو چکی تھی، ایک دن عابد ایک اٹیچی لے کر آیا اور مشل سے کہا کہ اس میں کچھ کپڑے ہیں، جاؤ نہا کر کوئی اچھا سا جوڑا پہن لو۔ مشل اٹیچی لے کر کمرے میں آئی، کھول کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ اس میں بہت سے اعلیٰ درجے کے قیمتی اور خوبصورت جوڑے رکھے تھے، جیسے وہ پہنا کرتی تھی اس سے بھی زیادہ قیمتی۔ ساتھ میں سنگھار کا سامان اور زیور بھی تھا۔ مشل کو بڑی دیر تک تو یقین ہی نہیں آیا کہ یہ مہربانی اس کے لیے ہے۔ پھر ڈر لگا کہ کہیں عابد اپنا ارادہ ہی نہ بدل دے، اس لیے ایک اچھا سا جوڑا نکالا اور نہا کر پہن لیا۔ بہت دنوں کے بعد سنگھار کیا، زیور پہنا، تیار ہو کر باہر آئی تو عابد اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ خوبصورت تو وہ تھی ہی، غرور، نخوت اور بدتمیزی نے سارا حسن بگاڑ دیا تھا۔ اب انسانیت کے جامے میں آئی تو سچ مچ حسین لگنے لگی۔ عابد اس کو لے کر باہر آیا، جہاں ایک شاندار کار ماں ڈرائیور کے موجود تھی۔ عابد اسے ساتھ لے کر ایک بے حد شاندار اور خوبصورت بنگلے میں پہنچا۔ مشل کو یہ سب خواب جیسا لگ رہا تھا۔
جب وہ وہاں پہنچے تو شوفر نے دروازہ کھولا۔ ملازم نے اٹیچی اٹھائی۔ عابد کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے اس نے دھیرے سے اس سے پوچھا، یہ کس کا گھر ہے؟ عابد کو اس کی سادگی پر ہنسی آ گئی۔ اس نے بتایا، مشی، یہ تمہارا بلکہ ہمارا گھر ہے۔ مشل نے پوچھا، تو پھر وہ کس کا گھر تھا جس میں اتنے دن رہی؟ عابد نے کہا، وہ تمہاری امتحان گاہ تھی، وہاں سے کامیاب ہو کر تم یہاں تک پہنچی ہو۔ باتیں کرتے ہوئے وہ دونوں اندر آئے تو مشل کو ایک اور حیرت کا سامنا کرنا پڑا۔ بیٹھک کے کمرے میں اس کے والد، بہن زہرا اور بہنوئی موجود تھے۔ مشل ان سے ایسے ملی جیسے صدیوں سے بچھڑی ہوئی تھی۔ سوداگر بیٹی کے بدلے ہوئے انداز و اطوار دیکھ کر حیران تھا۔ اس نے اسے اور عابد دونوں کو گلے سے لگایا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پھر دونوں بہنیں اندر چلی گئیں اور سوداگر شکرانے کے نفل پڑھنے چلا گیا تو دونوں ہم زلف تنہا رہ گئے۔ زہرا کے میاں نے عابد سے پوچھا، کیوں میاں، کتنے جوتے روز کھاتے ہو؟ عابد نے جواب دیا، جوتے کھانے والے اور ہوتے ہوں گے، ہم تو حکم چلاتے ہیں۔ زہرا کے میاں بولے، رہنے دو یار، مشل کی بدمزاجی سے تو ایک زمانہ واقف ہے، الو کسی اور کو بنانا۔ زہرا کے میاں کی بات سن کر عابد بولا، اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تو چلو ابھی چیک کر لیتے ہیں۔ ہم دونوں اپنی اپنی بیویوں کو بلواتے ہیں، دیکھتے ہیں پہلے کس کی بیوی آتی ہے۔ دونوں میں شرط لگ گئی۔ پہلے زہرا کے میاں نے نوکر سے کہا، جاؤ ہماری بیگم سے کہو ہم نے اسے بلایا ہے۔ نوکر نے آ کر زہرا سے کہا، بی بی آپ کو صاحب بلا رہے ہیں۔ زہرا بولی، ان سے کہہ دو تھوڑی دیر بعد آ جاؤں گی، اتنے دنوں بعد بہن سے ملی ہوں، باتیں کر رہی ہوں۔ نوکر نے آ کر جواب دہرا دیا۔ عابد نے کہا، اب ہماری بیگم سے جا کر کہو صاحب بلا رہے ہیں۔ نوکر نے جا کر مشل سے کہا کہ آپ کو صاحب بلا رہے ہیں تو وہ فوراً اٹھ کر بھاگی۔ زہرا روکتی ہی رہ گئی لیکن وہ بولی، نہیں آپا، وہ ناراض ہو جائیں گے۔ 2 منٹ کے اندر مشل میاں کے بلاوے پر بیٹھک میں پہنچ گئی تھی۔ زہرا کے میاں نے حیرت سے دیکھا۔ عابد بیوی سے بولا، میں نے یہ کہنے کے لیے بلایا ہے کہ مہمانوں کے لیے کھانا لگوائیے۔ مشل جی اچھا کہہ کر فوراً ہی باورچی خانے کی طرف چلی گئی۔ مشل کے جانے کے بعد عابد نے زہرا کے میاں سے کہا، اب کیا کہتے ہو؟ تو زہرا کے میاں نے کہا، یار تم نے تو واقعی کمال کر دیا، میں شرط ہار گیا، تم جو کہو گے دینے کو تیار ہوں۔ اس کی بات سن کر عابد نے کہا، تم سے کیا مانگوں بھائی، تم بڑے ہو، بس ایک نصیحت یاد رکھنا، بیوی کے ساتھ پیار محبت سے رہو لیکن اس کی ہر الٹی سیدھی بات نہ مانو، ہمیشہ خوش رہو گے۔ دوستو، آپ کو یہ دلچسپ کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔